أو يشمل الاثنين منها كالإمكان الخاص والحدوث والوجوب بالغير والقصرة والمعلولية فإنها كلها مشتركة بين الجوهر والأرض فعلى هذا لا يكون العدم والامتناع والوجوب ذاتي والقدم من الأمور العامة ويكون البحث عنها هنا على سبيل التمييز. اچھا آگے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تعریف میر سید سند نے امور عامہ کی ہے کہ ما لا یختص بقسم من الاقسام الثلاثۃ للموجود، تو جو ایک قسم سے خاص نہ ہو، تو اب ایک قسم سے خاص نہ ہو کہ پھر دو قسمیں میں نے بتائی تھی آپ کو کہ جو تینوں میں پایا جائے وہ بھی ایک کے ساتھ خاص نہیں، یا دو میں پایا جائے تو بھی ایک کے ساتھ خاص نہیں. تو پہلی قسم تو آپ نے پڑھ لی، اس کی مثالیں بھی آ گئی جو تینوں میں پایا جاتا ہے. اب وہ دوسری قسم کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو تینوں میں تو نہیں پایا جاتا، ایسا ایک امر ہے، ایسی چیز ہے، ایسی ایک صفت ہے کہ وہ تینوں میں تو وہ صفت نہیں پائی جاتی لیکن دو میں پائی جاتی. آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ او یشمل الاثنین منہا، اس کی مثال دے دیں کل امکان الخاص. امکان خاص کو دیکھو، جوہر ممکن خاص، عرض ممکن خاص، جس کا وجود بھی ضروری نہیں، عدم بھی ضروری نہیں. امکان خاص کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اس کا وجود بھی واجب نہیں ہے، سلب الضرورت عن الجانبین، وجود بھی ضروری نہیں، عدم بھی. تو جوہر ایسا ہے، اس کا وجود بھی واجب نہیں، اس کا عدم بھی واجب نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یا عرض کو دیکھو، عرض کا بھی نہ وجود واجب ہے نہ اس کا عدم واجب ہے. تو امکان خاص ایک ایسی صفت ہے جو امور عامہ کی دوسری قسم میں داخل ہے، دو میں پائی جاتی. عائشوں میں والحدوث، یا حدوث لے لو، حادث ہمیں آئیے تو حادث بمانا موجود بعد العدم، جس کا وجود عدم سابق کے بعد، جس کے اوپر عدم سابق آیا ہو یا جس کے اوپر عدم لاحق ممکن ہو. تو دیکھو بھائی، حدوث جو ہے یہ جوہر میں بھی پایا جاتا ہے، جوہر بھی حادث ہے، ممکن کی قسم ہے نا، اور عرض بھی حادث ہے، واجب تعالیٰ میں پایا جاتا ہے حدوث. وجوب بالغیر، جو کسی علت موجبہ کی وجہ سے اس کے اندر وجوب آ جائے، بذات واجب نہیں تھا، وجوب اس میں آ گیا کدھر سے؟ علت کی وجہ سے. ورنہ بذات اگر اس کو لیتے ہو تو وہ ممکن ہے، ممکن بذات ہے، واجب بالغیر ہے. ہمیں آ گئی ہے؟ ذات کو دیکھو تو نہ اس کا وجود واجب ہے نہ اس کا عدم ممکن ہے، لیکن علت کو دیکھو تو اس کا وجود واجب ہے. تو اس کو کہتے ہیں ممکن کیا نام ہے اس کا، واجب بالغیر. تو یہ جو واجب بالغیر ہے، دیکھو جوہر بھی واجب بالغیر، عرض بھی واجب بالغیر، دو میں پایا گیا نا. امور عامہ کی دوسری قسم میں داخل ہو گیا.
اسی طرح کہتے ہیں کثرت ہے، معلولیت ہے۔ کثرت، وحدت تو پہلی قسم میں داخل تھی، یاد ہے؟ تو وحدت کی ضد کیا ہے؟ کثرت۔ کثرت واجب طارہ میں پائی جاتی ہے، کثرت کدھر پائی جاتی ہے؟ جواہر کثیر ہے بھائی، اعراض میں پائی جاتی ہے، اعراض بھی کثیر ہے۔ سمجھائیے، اسی طرح معلولیت کہ کسی علت کا معلول ہو، تو یہ معنی واجب تعالیٰ میں پایا جاتا ہے، کسی علت نے اس کو وجود دیا ہو۔ کس میں پایا جاتا ہے؟ جوہر میں اور عارض میں۔ تو یہ مثالیں ہیں کس کی؟ دوسری۔ سمجھ گئے ہو؟ اچھا، اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کثرت کے اوپر۔ یاشیوال نے لکھا ہے، پڑھا ہوگا آپ نے، کہ میاں کثرت تو باعتبار محمول واجب تعالیٰ میں بھی پایا جاتا ہے، باعتبار محمول۔ الواجب عالم قدیر سمیع متکلم مرید۔ دیکھو محمولات کتنے ہو گئے؟ تو باعتبار محمول تو کثرت جو ہے وہ واجب تعالیٰ میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ تو خاص نہ ہوا پھر دو کے ساتھ۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ میاں یہاں کثرت سے مراد کثرت فی المحمول نہیں ہے، کثرت فی الموضوع ہے۔ ذات موضوع میں کثرت، صفات میں کثرت نہیں۔ بے شک صفات میں تو کثرت باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہے، باری تعالیٰ کی صفات تو کثیر ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اسی لیے فرماتے ہیں فَإِنَّهَا كُلَّهَا مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْجَوْهَرِ وَالْعَرْضِ۔ یہ جو مثالیں انہوں نے دیے، کہتے ہیں یہ سب کے سب جوہر و عرض میں مشترک ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جوہر و عرض میں جب مشترک ہوئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ قسم دوم کی مثالیں، امور عامہ کے قسم دوم کی مثالیں بن گئی۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ الْعَدَمُ وَالْامْتِنَاعُ وَالْوُجُوبُ الذَّاتِي وَالْقِدَمُ مِنَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ عدم ایک، یہ امتناع، وجوب ذاتی اور قدم بالذات، یہ جو چیزیں ہیں یہ امور عامہ میں سے نہیں۔ یہ اصل میں یہاں سے میر سید رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ میاں عدم، وجوب ذاتی، تو میں آ گئی ہے امتناع، قدم، عدم کی ضد کیا ہے؟ وجود۔ تو وجود قسم اول میں داخل تھا کہ نہیں؟ امور عامہ کی، تو یہ اس کی ضد ہے۔ تو ابھی امور عامہ میں سے ہوگا؟ تو میں گئی ہے اسی طرح وجوب بالذات،
سمجھ آ گئی ہے. اور وجوب بالغیر، وجوب بالغیر کو ابھی آپ نے پڑھا کہ امور عامہ کی دوسری قسم میں داخل ہے. تو واجب کی پھر ضد کیا چیز ہے؟ امتناع. امتناع یہ امور عامہ میں سے ہوگا. اسی طرح وجوب ذاتی، وجوب ذاتی خاص بقسم من الامور الثلاثہ. وجوب ذاتی صرف باری تعالیٰ کی ذات میں پایا جاتا ہے نا، واجب میں پایا جاتا ہے نا، جوہر میں پایا جاتا ہے، عارض میں پایا جاتا ہے. تو یہ تو ایک کے ساتھ خاص ہو گیا. تو پھر یہ امور عامہ کی تعریف اس کے اوپر صادق آ گئی. تو یہ بھی امور عامہ میں سے نہیں. قدم، قدم بالذات، قدیم بالذات، یہ بھی ایک کے ساتھ خاص ہے. کن کے ساتھ؟ واجب کے ساتھ. جوہر قدیم بالذات ہے، عارض قدیم بالذات ہے. تو یہ پھر امور عامہ میں سے ہو گیا. یہ تو ایک قسم کے ساتھ خاص ہو گیا. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میاں یہ چیزیں جو ہے یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ امور عامہ میں سے نہیں. امور عامہ کے دونوں قسموں میں سے کسی ایک میں بھی یہ داخل نہیں. اب اعتراض ہوتا ہے کہ جب امور عامہ کی دو قسمیں ہیں، دونوں میں سے کسی ایک میں بھی داخل نہیں ہے، تو ان کی بحث پھر کیوں ہوتی ہے امور عامہ کی بحث میں؟ امور عامہ کی بحث میں تو صرف امور عامہ کی بحث ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو امور عامہ میں سے نہیں ہیں، تو ان کی بحث بھی امور عامہ کی بحث میں نہیں ہونی چاہیے، امور عامہ میں سے ہے نہیں. تو اس کا جواب بھی سید نے دے دیا کہ میاں ٹھیک ہے آپ کی بات ہو کہ امور عامہ میں سے نہیں. باقی رہی بحث کی بات، تو کہتے ہیں میاں بحث عن الشیء کی دو قسمیں. بحث عن الشیء کی ایک ہے بحث عن الشیء قصداً و بالذات، دوسری ہے بحث عن الشیء طبعاً و بالعرض. تو امور عامہ کی بحث میں بحث ہوتی ہے امور عامہ سے قصداً و بالذات. وہ امور عامہ جو ہے وہ مقصود بالبحث ہے. باقی رہے یہ غیر امور عامہ، یہ چیزیں یہ آدم وغیرہ، یہ مقصود بالبحث نہیں ہے. ان کی بحث ہوتی ہے طبعاً و بالعرض. طبعاً و بالعرض کیسے ہوتی ہے میاں؟ طبعاً و بالعرض کی کیا ضرورت تھی کہ اس کو یہاں گھسیڑ دیا؟ کہتے ضرورت تھی. ضرورت یہ تھی کہ قاعدہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها. وجود کو کیسے پہچانو گے؟ تو اب عدم کی بات کرنی پڑی. تو وجود تو امور عامہ میں سے ہے نا. تو جو چیز امور عامہ میں سے ہے اس کی بات تو قصداً و بالذات ہے، لیکن عدم کی بات کیوں آ گئی ہے؟ کہ اس کے اوپر امر عام موقوف ہے، اس لیے عدم کی بات ضروری ہے. ہوتی طبعاً و بالعرض ہے تاکہ وجود کی معرفت تامہ آ جائے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسی طرح گویا کہ اپنے ازداد کے معرفت کے لیے ان کی بات ضروری ہوتی ہے. تو یہ طبعی بات ہے، قصدی بات ہو. ہاں چلو. اس لیے فرمایا فعلی ھذا بنا بری لا يكون العدم والامتناع والوجوب الذاتی والقدم من الامور العامة. یہ امور عامہ میں سے تو نہیں ہے. ويكون البحث عنها هنا على سبيل التبعیة. تو پھر یہاں ان کی بات کیسے ہوگی؟ علی سبیل التبعیہ.
سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے میر زائد پڑھیں گے ہم.